السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے مناجات کی تعریف اور اس مناجات کو لکھنے والے شاعر جناب خواجہ لطیف احمد جہری صاحب سے متعلق معلومات حاصل کی تھی، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مناجات کا بغور مطالعہ کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے اور سمجھیں گے۔ چلیے شروع کرتے۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ اس نظم میں، اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کہتے ہیں دونوں ہم کو، تم کو، سبھی کو پالنے والا۔ تو ہم کو، آپ کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ سب سے بزرگ و برتر، سب سے بزرگ، سب سے پہلے سے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ برتر یعنی اس جیسا کوئی نہیں، اتنا بڑا عظیم، سب سے بڑھ کر ہے وہ، اس کے جیسا کوئی ہے کیا؟ نہیں۔ آگے دیکھیے، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت، دونوں میں بھی اللہ کے جیسا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کہتے ہیں برابری والے کا، یعنی اللہ کی جیسی کوئی برابری کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا، یعنی سب کی حاجت، یعنی سب کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رب کریم سب کا، یعنی کرم کرنے والا رب کون ہے؟ ہم سب پر کرم و رحم کرنے والا ہے اللہ۔ کمزور یا قوی ہو سب کو تیرا سہارا، یعنی جو کم طاقت والا ہو یا کوئی غریب ہو، کمزور ہو یا پھر قوی ہو، قوی کہتے ہیں مضبوط کو، بڑے کو، طاقت والے کو، تو کمزور ہو یا قوی ہو، سب کو کس کا سہارا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ ہر ذرے پہ رواں ہے دنیا میں حکم تیرا، یعنی دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس پر کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ذرے کہتے ہیں باریک سے باریک ذرہ۔ اب جیسا کہ ہم انسان ہیں، نباتات ہے، جانور ہے، درخت پودے ہے، مٹی ہے، آسمان ہے، پانی ہے، یعنی کہ ہر ذرے پر، ہر چیز پر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ بندے سبھی ہے تیرے، اعلیٰ ہو یا کہ ادنا، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی بندے وہ سب اللہ رب العزت کے ہی بندے، اللہ ہو، اعلیٰ ہو یا کہ ادنا، یعنی اعلیٰ یعنی کہ اونچے مقام والا ہو یا ادنا مقام والا ہو، یعنی عظیم مقام والا رکھنے والا ہو، یا بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کے سب بندے کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے، اور ان پر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ ہی کا چلتا ہے۔ دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے جس کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی جس کو چاہے اللہ عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، یہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ارذل کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت۔ ارذل کے معنی ذلیل اور کم درجے کا، ارذل کو کہتے ہیں ذلیل اور کم درجے کو۔ تو ارذل یعنی ذلیل اور کم درجے کے انسان کو افضل، بڑا، عظیم بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ تیرا ہی دست قدرت، یعنی ارذل کو، کمزور کو افضل بنانے والا، ذلیل کو افضل بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تیرا ہی دست قدرت، دست قدرت کہتے ہیں قدرت رکھنے والا، یعنی کس کا ہاتھ؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ کمزور کو توانا، تو چاہے تو بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کمزور کو توانا کہتے ہیں طاقتور، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کمزور کو توانا بنا سکتا ہے۔ مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے، اگر اللہ چاہے تو مردے کو بھی ایک دم میں جلا دے یعنی زندہ کر سکتا ہے، مردے کو اللہ رب العزت زندہ کر سکتا ہے۔ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ڈھارس بنانے والا، یعنی اگر دل میں کسی کے مایوسی ہوں تو اس مایوسی کو کون مٹاتا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرض کر ہم کوئی کام کر رہے تھے، اس کام میں ہم ناکامیاب ہو گئے تو ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، افسوس میں ہم پڑ جاتے۔ تو ہم کو مایوسیوں سے، رنج و غم سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ڈھارس بنانے والا، اگر ہمارا دل کسی چیز سے ٹوٹ گیا ہو، کوئی کام میں ہم کامیابی حاصل نہ کر سکے یا کسی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹ جائے، ناراض ہو جائے، تو ہمارے دلوں کو ڈھارس بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ڈھارس کہتے ہیں کہ پر امید بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، افتادہ یعنی کہ گرا ہوا، مرجھایا ہوا،
تو گرے ہوئے مصیبت کا مارا، اس کو کہتے افتادہ۔ تو افتادہ کو یعنی گرے ہوئے مصیبت کے مارے کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا۔ کس نے کھڑا کیا ہے؟ اللہ ہی نے۔ پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے۔ پس مردہ یعنی مرجھائی ہوئی کھیتیوں کو ہرا بھرا کس نے کیا ہے؟ اللہ ہی نے کیا ہے۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کسان فصل بیج بوتے ہیں، فصل آتی ہے، لیکن وقت پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن ان مرجھائے بارش کو ہرا بھرا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ پھر ایسے وقت اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس مرجھائی ہوئی کھیتیوں کو، فصلوں کو ہرا بھرا پھر سے کر لیتا ہے۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے۔ گرداب کہتے ہیں بھنور کو، جو پانی میں گول 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 چکر جیسا پانی گھومتا ہے نا، بھنور، اس کو کہتے ہیں گرداب۔ تو گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے۔ بھنور میں سے کشتی کون نکالنے والا؟ اللہ ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ پانی کی جہازوں سے، کشتیوں سے جب سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات بھنور میں کشتی پھنس جاتی ہے، تو اس بھنور میں سے پھنسی ہوئی کشتی کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دیے۔ بہت سی ایسی مصیبتیں، ایسی آفت انسان کے درپیش آتی ہے جو کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ ویسی آفتوں کو صرف اور صرف کون ٹالتا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری۔ نکبت کہتے ہیں ہماری پریشانیوں کو، ہمارے مصیبت کو دور کر دے رب اولا، یعنی کہ اعلیٰ رب، بہت عظیم رب، یعنی ہماری پریشانی مشکلوں کو دور کر دے ہمارے عظیم رب، ہمارے اعلیٰ رب یعنی اللہ۔ عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس مصرعے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم جو اپنی عزت کھو چکے، عظمت یعنی جو عزت، اونچا مقام جو کھو چکے، پھر دے جناب باری، یعنی اے اللہ میں پھر سے وہ لوٹا دے۔ فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں ہم سب پر، یعنی پورے دنیا میں جو تیری رحمت، تیرا کرم، فضل عام ہے سبھی پر۔ تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر، یعنی ہم اللہ سے کہہ رہے، یعنی یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے اللہ سے کہ تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر، لطف کی یعنی رحم والی، کرم والی، عنایت والی نظر کر۔ چلیے آگے بڑھتے اور سرسری طور پر اس مناجات کا خلاصہ کلام دیکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام: اس نظم میں شاعر پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور خوبیاں بیان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس طرح۔ پھر انہی کے حوالے سے کہتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو اپنے بندوں کو مصیبتوں سے نکالتا اور ان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے، اسی طرح میری بھی مناجات کو سن اور میری دعا قبول فرما۔ یعنی کہ شاعر نے اس نظم میں کیا کیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات، خوبیاں بیان کی، پھر انہی خوبیوں کے حوالے سے، انہی خوبیوں کے واسطے سے اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے، جس طرح تو اپنے بندوں کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالتا ہے اور ان پر اپنا رحم و کرم، عنایت والی نظر کرتا ہے، ان پر اپنا کرم کرتا ہے، ان کے اوپر اپنا رحم کرتا ہے، اسی طرح میری بھی مناجات کو، یعنی میری بھی دعا کو سن اور میری دعا قبول فرما۔ شاعر اللہ سے مزید یہ کہتا ہے کہ تو کمزور کو توانا بناتا ہے اور مردے کو زندگی عطا کرتا ہے، مایوسی سے نکال کر امید دلاتا ہے، فصلوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ شاعر یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں ذلت سے نکال اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اے اللہ، تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے کہ بندے کی مناجات سن کر اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ہم نے نظم کی جب وضاحت کر رہے تھے، اس میں آپ نے یہ بھی غور کرے ہوں گے اس بات کو کہ شاعر اللہ سے کہتا ہے کہ جو کمزور ہوتے ہیں انہیں طاقتور بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جو مردے ہیں ان کو پھر سے زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جو مایوس ہو جاتے، کوئی کام میں ناکام ہو جاتے، پھر سے ان کے دلوں میں امید پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ فصلیں جب مرجھائی جاتی ہیں تو فصلوں کو ہرا بھرا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ اور تو اور ہم نے یہ بھی دیکھے کہ یہاں پر نظم میں یہ کہہ رہے شاعر کہ جو ذلت میں ہم ڈوب چکے ہیں، جو ہماری عزت کھو چکی ہے، پھر سے وہ ہمیں ہماری عزت، وہ اونچا مقام پھر سے لوٹا دے۔ اور یہاں پر آخر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے کہ بندے کی مناجات سن کر اس کی دعا قبول ضرور کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے شاعر کہ اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، جو لوگوں کی، بندوں کی مناجات کو، دعا کو سن کر ضرور قبول کرتا ہے۔
چلیے سرسری طور پر اس نظم کے معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مناجات، ایسے کلمات جن میں انسان اپنی تکلیفیں بیان کر کے انہیں دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ پروردگار عالم، دنیا کو پالنے والا مراد اللہ تعالیٰ۔ ہمسر، برابری والا۔ حاجت روا، ضرورتیں پوری کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ۔ رب کریم، کرم کرنے والا رب۔ ارذل، ذلیل کم درجے کا۔ دست قدرت، طاقت رکھنے والے ہاتھ مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ جلانا، زندہ کرنا۔ افتادہ، گرا ہوا، مصیبت کا مارا۔ پسمردہ، مرجھایا ہوا۔ گرداب یعنی بھنور۔ نکبت، مفلسی، ذلت۔ رب الا، اعلیٰ رب، جناب باری مراد اللہ تعالیٰ۔ امید ہے آپ سبھی بچوں کو یہ مناجات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی، اس کے الفاظ کے معنی، خلاصہ کلام بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ پھر سے اسے دوبارہ اپنے گھر میں مطالعہ کریں اس مناجات کا، اور اس مناجات کے جو سوال جواب ہے اسے لکھ کر ہمیں واٹس ایپ پر ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ